نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر ہدایہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد برادران اسلام، آج کی اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اخلاق مبارکہ کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو یہ درس قرآن و حدیث سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہادی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کاملہ سے ہر زمانے کے لوگ مستفیض ہوتے رہیں گے، ہر گروہ سے تعلق رکھنے والا انسان روشنی حاصل کرتا رہے گا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات سے ہر رستے سے ہٹ جانے والا انسان اپنے رستے کو پاتا رہے گا، اور جتنے بھی لوگ اپنی منزل سے بھٹک چکے ہیں وہ اس رستے پر چلیں گے جو ان کو ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ تو یہ سارے کا سارا نور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور حضور کی سیرت سے میسر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انتہائی کامل ہے، انتہائی اکمل ہے، اسی لیے اللہ کریم نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نہ صرف اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ جیسے جیسے میرے محبوب کرتے جائیں تم ویسے ویسے کرتے جانا، ان کے نقوش پا کو حرز جاں بنانا، جب ان کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ سرمدی کامیابیوں کا تاج تمہارے سر پہ سجا دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی نمونے کی زندگی ہے، کسی مثال کی زندگی ہے، جس نمونے اور مثال کو انسان سامنے رکھ کر عمل کر سکے۔ ہمارا نظریہ اور ہمارا ذہن تھیوری کی بجائے پریکٹیکل کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ ہم کتابوں میں لکھے اور پڑھے ہونے کے باوجود جو چیز ہمارے سامنے پرفارم کی جاتی ہے اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ صرف تعلیمات بیان نہ ہوں بلکہ کوئی ایسا نمونہ ان کے سامنے کر دیا جائے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ جس نمونے کو دیکھ کر سیکھا جائے۔ تو مجھے اور آپ کو مبارک ہو، اللہ نے وہ نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، اور کہہ دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، اللہ تمہیں دنیا کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، اللہ آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔
یاد رکھیے گا کہ ہر مذہب نے اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور بتایا ہے، لیکن اسلام نے ان تمام مذاہب سے بڑھ کر کام کیا۔ انہوں نے صرف تعلیمات بتائیں کہ آپ اس تعلیم پر عمل کرو تو اللہ کی محبت اور پیار کے مستحق بن جاؤ گے، لیکن اسلام نے تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بھی سامنے رکھ دیا۔ کہا کہ تعلیم قرآن سے لے لینا اور پریکٹیکل آپ کی ذات سے لے لینا۔ جب تم تعلیم قرآن سے اور پریکٹیکل آپ کی ذات سے لے لو گے تو اللہ کریم تمہیں دنیا جہان کے اندر سرفراز و کامیاب فرما دے گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے جس کی زندگی نمونہ ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک ایسا کامل نمونہ ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی زندگی حسن سیرت و کردار سے عبارت ہے، اور ایسا نمونہ ہے جس کی پیروی کر کے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان اپنی منزل تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کسی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی جج ہے تو کوئی گواہ ہے، کوئی افسر ہے تو کوئی ماتحت ہے، کوئی استاد ہے تو کوئی شاگرد ہے، کوئی باپ ہے تو کوئی بیٹا ہے۔ یہ مختلف گروہ ہیں، مختلف ہمارے معاشرے کے اندر پائے جانے والی تقسیمات ہیں۔ یاد رکھو، آپ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہو، آپ کسی بھی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہو، آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ لو۔ آپ کسی شعبے کے اندر بھی اگر بہترین کام سر انجام دینا چاہتے ہو، حضور کو دیکھتے جاؤ، ویسا ویسا کرتے جاؤ جیسا وہ کر رہے ہیں، اللہ کامیابیاں تمہارے قدموں کے اندر آ کر ڈھیر فرما دے گا۔ تو برادران اسلام، حضور علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ، اور حضور علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ حیات ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اسی زندگی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ زندگی گزارنے کی بہترین مثال کو کہا جاتا ہے۔ آپ عبادات سے لے کر معاملات تک، آپ عائلی زندگی سے لے کر خاندانی زندگی تک، آپ معاشرتی زندگی تک، کہیں بھی چلے جائیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے تمام اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس روایت کو مفہوماً سادہ سے انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی قابل تعریف چیزیں ہیں، جس کے دروازے پہ جا کر سر جھکاتی ہیں اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جو اس در پہ جھک جاتا ہے، جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے نور کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے، تو اللہ اس کو بھی یہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نور حاصل کریں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جاؤں اس فرمان پہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک اخلاق کیسے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، حضور علیہ السلام کے اخلاق گویا کہ قرآن ہی ہیں۔
یعنی قرآن کی جو عملی تفسیر ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں، یعنی اللہ نے جن جن محاسن اخلاق کے بارے میں قرآن میں حکم دیا ہے، اگر ان پہ کما حق ہو کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، محبوب ان سے کہیے کہ یہ آپ کی اتباع کریں، فاتبعونی میری اتباع کریں۔ یہ حضور علیہ السلام کی زبان سے حکم دلوایا جا رہا ہے۔ اب اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، کسی کی تعلیم کو اپنا کر اس جیسا کرنے کی کوشش کرنا۔ تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، جب تم میرے محبوب جیسا کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ صرف محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو برادران اسلام، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہے، حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہے، جو جو حضور نے کیا ہے اس پہ کرنا ہے۔ اچھا، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جن کا باہر کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے، جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو حسن اخلاق کی اعلیٰ مثال نظر آتے ہیں، جس کو بھی سلام کریں گے جھک کے سلام کریں گے، جس سے بھی گفتگو کریں گے عمدہ گفتگو کریں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کی جب عائلی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، گھریلو زندگی کو دیکھا جاتا ہے، تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا معاملہ یکساں مختلف نظر آتا ہے۔ باہر جتنے نرم مزاج ہیں گھر میں اتنے ہی سخت مزاج ہیں، باہر لوگوں سے جتنے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں گھر والوں کے ساتھ اتنے ہی برے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ تو حسن سلوک کرتا دکھائی دیتا ہے لیکن باہر کے معاملات بہتر نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو اتنی سہنی زندگی عطا فرمائی، اتنی صاف زندگی عطا فرمائی۔ اگر میرے آقا کے معاشرتی معاملات کو دیکھا جائے تو حضور کی مثال نظر نہیں آتی، اگر حضور کے عائلی معاملات کو دیکھا جائے تو پھر بھی حضور کی مثال نظر نہیں آتی۔ اگر حضور امور سلطنت ادا کر رہے ہیں، اگر حضور علیہ السلام باہر کے معاملات کر رہے ہیں تو حضور سے بڑا منتظم نظر نہیں آتا، حضور علیہ السلام سے بڑا مربی نظر نہیں آتا، حضور علیہ السلام سے بڑا مزکی نظر نہیں آتا، حضور علیہ السلام سے بڑا معلم نظر نہیں آتا، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مشفق اور مہربان نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بڑا آتا ہے حضور اس سے بھی محبت کے ساتھ ٹریٹ فرماتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹا آتا ہے زمانے کا دھتکارا ہوا نظر آتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم اسے بھی اس صف میں جگہ دیتے ہیں جس صف میں صدیق اکبر بیٹھا نظر آتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس لیے کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ ایک سیاہ رنگ کا انسان، سیاہ فام انسان
ہے جسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، لوگوں کو اس سے گھن آتی ہے، کوئی اس کو پاس نہیں بٹھاتا، اس کی دل جوئی نہیں کرتا، اس کی غمخواری نہیں کرتا، وہ بڑا پریشان ہے۔ اس سے کسی نے اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتایا، چلا حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک آ کے عرض کرتا ہے اگر میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں مجھے انعام کیا ملے گا؟ تو صدقے جاؤں آمینہ کے لال کے اس بول پہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے بظاہر اپنے پاس کوئی نہیں بٹھاتا، کوئی تیری بات نہیں سنتا، تو کلمہ پڑھے گا تو تجھے پہلی عزت اور انعام یہ ملے گا کہ جس صف میں صدیق اکبر بیٹھتا ہے اسی صف میں تجھے بھی جگہ مل جائے گی۔ تو یہ حسن اخلاق ہے جس نے غیروں کو بھی اپنا کر لیا، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معاشرتی معاملات ہیں ان کے اندر بھی حسن نظر آتا ہے، ان کے اندر بھی خوبصورتی اور جامعیت نظر آتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو گھریلو معاملات ہیں، بیویوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، اپنے نواسوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، خدا کی عزت کی قسم زمانے کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور اپنی بیویوں سے اس نے سلوک کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، حضور علیہ السلام کے والد محترم آپ کے دنیا میں تشریف آنے سے پہلے پردہ فرما گئے، اور حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضور کی انتہائی کم سنی کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئی، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے اور اکثر اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے گھریلو معاملات کے اندر بہترین ہے۔ پھر جہاں تک تعلق ہے بیویوں کا، حضور علیہ السلام ہر زوجہ سے محبت فرماتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اولاد سے پیار کرنے کا، تو آپ ذرا ذہن کے دریچے کھول کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ عرب کا وہ معاشرہ ہے جس کے اندر بیٹی کی عزت نہیں، توقیر نہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، لیکن اس ماحول کے اندر میرے آقا کا کردار یہ ہے جب حضور علیہ السلام کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، میرے آقا کریم کی خوشی کی حد نہیں رہتی، حضور بیٹی کو اٹھاتے ہیں اپنے سینے سے لگا کے اللہ کا شکر ادا فرماتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا مبارک کردار ہے کہ حضور باہر کے معاملات کے اندر بھی سچے ہیں اور حضور گھر کے معاملات کے اندر بھی سچے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، حضور فرماتے ہیں تم سب میں بہترین ہے وہ انسان جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور یاد رکھنا محمد مصطفیٰ تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ تو آج حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو حرز جاں بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو پھیلا ہوا اندھیرا ہے، یہ جو چھائی ہوئی مایوسی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے قالب میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جو جو حضور نے کر کے دکھایا ہے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ یار ہم تو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت حکم تو اللہ کا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کس کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ حضور نے جیسے نماز پڑھی ہے ہم تو ویسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر نماز کا حکم دیا، کتنی مرتبہ حکم دیا؟ اللہ نے قرآن کے اندر نماز کا حکم تو دیا، لیکن کیا کسی آیت کے اندر نماز کی جتنی بھی معاملات ہیں یا کیفیات ہیں ان کو بیان کیا گیا؟ رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں تسبیحاں کیسے پڑھنی ہے، اتحیات کے اندر جب تم تشہد میں بیٹھو تو پھر کیا کرنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھ لو۔ تو
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم تو اللہ کی بندگی بھی کرنے کے اندر حضور کی سیرت کے محتاج ہیں، تو آئیے جہاں ہم حقوق اللہ کو ادا کرنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے ہیں، وہیں حقوق العباد کو بھی ادا کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کو اپنائیں۔ ہماری اخروی کامیابی، ہماری دنیاوی کامیابی اسی کے اندر مثمر اور پوشیدہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کو اختیار کر لیں، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اختیار کر لیں، کیونکہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہ کوئی ہادی آئے گا، نہ کوئی رہنما آئے گا، اب تعلیم بھی تعلیم مصطفیٰ ہے، اب ہدایت بھی ہدایت مصطفیٰ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اخلاق سے سبق سیکھیں۔ جب ہم حضور کی تعلیم کو اپنائیں گے، اللہ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی سرخروئی عطا فرما دے گا۔ اللہ اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی اس بھٹکی ہوئی مخلوق، بھٹکی ہوئی قوم کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جب ہم سارے مل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر بقول اقبال مجھے کہنا پڑے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔